کیا موہنی آخر کار زرون اور روما کو ایک ساتھ دیکھ کر زرون سے طلاق لینے کا فیصلہ کرے گی؟ کیا روما کا خطرناک پلان کامیاب ہو جائے گا؟ کیا مرزا ایان کو جھوٹے الزام میں جیل بھجوا کر بہت بڑی غلطی کر بیٹھا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب مرزا کو نیلم کی اصلیت کا پتہ چلے گا تو کیا وہ اپنے کیے پر پچھتائے گا؟ انتخاب نیکسٹ ایپیسوڈ کا نیو پرومو ان تمام سوالات کی کہانی میں ایک کے بعد ایک زبردست ٹوئسٹ لے کر آ رہا ہے۔ ناظرین، ڈرامہ سیریل انتخاب کی اگلی قسط کافی زیادہ دلچسپ اور سنسنی خیز ہونے والی ہے، کیوں نہ کہ اس بار ایک طرف زرون اپنے آفس کو بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا دکھائی دے گا، جبکہ دوسری طرف روما اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے زرون اور موہنی کے رشتے میں مزید دراڑ ڈالنے کی کوشش کرے گی۔ ادھر مرزا بھی غصے میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتا ہے جس کے بعد ایان کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں زرون کی۔ موہنی کی گاڑی اور زیورات تک فروخت کرنے کے بعد آفس کے شیئرز کی رقم پوری نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے زرون کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ آخر آفس کو مالی بحران سے کیسے نکالا جائے۔ اسی مجبوری میں وہ روما کو فون کر کے مدد مانگتا ہے۔ یہی وہ موقع ہوتا ہے جس کا روما کو کافی عرصے سے انتظار تھا۔ روما فوراً زرون کو ایک ریسٹورنٹ کی لوکیشن بھیجتی ہے اور اسے وہاں آنے کے لیے کہتی ہے، لیکن دوسری طرف روما صرف زرون کو ہی نہیں بلاتی بلکہ موہنی کو بھی واٹس ایپ پر لوکیشن بھیج دیتی ہے۔ روما موہنی کو صاف الفاظ میں کہتی ہے، تمہارا شوہر آج بھی میرے ساتھ افیئر میں ہے، اگر میری بات پر یقین نہیں تو خود ریسٹورنٹ آ کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا روما واقعی زرون کو حاصل کرنا چاہتی ہے یا صرف موہنی اور زرون کے رشتے کو تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہے؟ دوسری طرف مرزا نیلم کو جویلری کا سیٹ دلانے کے لیے بازار لے کر جاتا ہے، لیکن وہاں اچانک اس کی نظر مسکان اور ایان کی دکان پر پڑ جاتی ہے۔ دکان دیکھتے ہی مرزا کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ غصے میں سیدھا دکان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ مرزا ایان کا گریبان پکڑ کر اس پر الزام لگاتا ہے کہ اس نے اس کے گھر سے چوری کی اور اسی چوری کے پیسوں سے کپڑوں کی دکان کھولی ہے۔ مرزا غصے میں یہ تک کہتا ہے کہ وہ ابھی پولیس کو بلوا کر ایان کو گرفتار کروائے گا۔ مسکان دونوں ہاتھ جوڑ کر مرزا سے رحم کی اپیل کرتی ہے اور کہتی ہے کہ انہوں نے مرزا کے گھر سے کوئی چوری نہیں کی۔ مسکان اپنی بیٹی کی قسم کھا کر یقین دلاتی ہے کہ آج ان کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ان کی اپنی محنت کی کمائی ہے، لیکن غصے میں اندھا ہو چکا مرزا مسکان کی ایک بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ مرزا فوراً پولیس کو فون کرتی ہے اور انسپکٹر کو وہاں بلا لیتا ہے۔ پولیس کے سامنے بھی مرزا ایان پر الزام لگاتا ہے اور بالآخر ایان کو گرفتار کروا دیتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا کو بعد میں احساس ہوگا کہ اس نے غصے میں آ کر ایک بے گناہ شخص کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ ادھر ضرور روما کی بتائی ہوئی لوکیشن پر پہنچ جاتا ہے۔ روما پہلے ہی اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ دونوں بیٹھ کر آفس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ روما زرون کو تسلی دیتے ہوئے کہتی ہے وہ کل بھی اس کے ساتھ تھی اور آج بھی اس کے ساتھ ہے، اس لیے اسے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آفس کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گی۔ روما کی یہ باتیں سن کر زرون جذباتی ہو جاتا ہے۔ وہ روما کا ہاتھ پکڑ کر اس کا شکریہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے وہ اس کا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ زرون یہاں تک کہتا ہے کہ کوئی اپنا بھی اتنا نہیں کرتا جتنا روما ان کے آفس کو بچانے کے لیے کر رہی ہے، لیکن ناظرین یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب روما کا اصل پلان کامیاب ہوتا نظر آتا ہے، کیوں نہ کہ موہنی وہاں پہنچ جاتی ہے اور اپنی آنکھوں سے زرون اور روما کو ایک ساتھ دیکھ لیتی ہے۔ موہنی غصے سے آگ بگولا ہو جاتی ہے اور زرون سے سوال کرتی ہے کہ اسے دھوکہ دیتے ہوئے ذرا بھی شرم نہیں آئی۔ وہ زرون کو یاد دلاتی ہے کہ اس کی خاطر اس نے اپنے سگے ماں باپ تک کو چھوڑ دیا تھا۔ زرون اسے سمجھانے کی کوشش کرتا رہے گا جیسے وہ سمجھ رہی ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف آفس کے معاملے میں روما سے ڈیل کرنے آیا تھا، لیکن موہنی کو اس وقت کسی وضاحت کو قبول کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتی۔ یہاں روما کی چال کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے، کیوں نہ کہ موہنی کے دل میں زرون کے لیے مزید شک بڑھ جاتا ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد موہنی علی حسن کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ علی حسن بھی زرون اور روما کے بارے میں سن کر حیران رہ جاتا ہے۔ دوسری طرف روما اپنی کامیابی پر بے حد خوش ہوتی ہے۔ فریحہ اپنی بیٹی کو خوش دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ آج روما کا تیر بالکل نشانے پر لگا ہے۔ روما فریحہ سے صاف کہتی ہے کہ وہ موہنی کے رویے سے تنگ آ کر زرون کو طلاق دینے پر مجبور کرے گی، یعنی روما کا اصل مقصد صرف آفس کو بچانا نہیں بلکہ زرون اور موہنی کے رشتے کو ختم کرنا بھی ہے۔ ادھر مسکان اپنی ماں کے گھر پہنچ کر روتے ہوئے بتاتی ہے کہ پولیس ایان کو گرفتار کر کے لے گئی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انکل نے ایان پر جھوٹا الزام لگا کر اسے جیل بھجوا دیا اور وہ ایان کے لیے بہت پریشان ہے۔ مسکان اپنی والدہ سے کہتی ہے وہ ایان کو واپس لے کے آئیں۔ یہ سن کر
بابر آخرکار معاملے کو سنجیدگی سے لیتا ہے، فوراً اپنے وکیل سے رابطہ کرتا ہے۔ اگلی صبح بابر وکیل کے ساتھ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے اور قانونی کارروائی کے بعد ایان کی ضمانت کروا لیتا ہے۔ لیکن ناظرین، اصل ٹوسٹ ابھی باقی ہے۔ مرزا اس وقت نیلم پر مکمل بھروسہ کر رہا ہے۔ اسے یہ احساس تک نہیں کہ جس شخص کے کہنے پر وہ دوسروں کے خلاف اتنے بڑے فیصلے کر رہا ہے، وہی شخص اسے اندر ہی اندر لوٹ رہا ہے۔